بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ منافق جو تھے ان سے جا کے یہودیوں سے کہتے کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کتنے لوگ آج بھی ہیں جو ان کافروں کے ساتھ لگتے ہیں، منافقوں کے ساتھ لگتے ہیں، یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو ہیں حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں انہی سے، کافروں سے لے کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں۔ یہ جتنے خارجی ہیں، یہ جتنے جو ہیں یعنی دہشت گرد ہیں، یہ کہاں سے لیتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ کافروں سے لے کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مساجد میں بم چلاتے ہیں، مسلمانوں کے مزاروں پہ بم چلاتے ہیں، قبرستانوں میں بم چلاتے ہیں، ٹرینوں میں بم چلاتے ہیں، قتل و غارت کا بازار۔ یہ وہی منافقین ان کی نسلوں سے چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اگر تمہارے ساتھ لڑائی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے یہ جھوٹے ہیں، جو کچھ نہیں کریں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ تمہارے یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ لا ان اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر تم ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اگر یہودیوں کو نکالا گیا، یہ ہے غیب کی خبر جو اللہ نے پہلے دے دی۔ کیا نکلے تھے بھائی؟ معاذ اللہ اسی لیے نکل جاتے کہ ہم معاذ اللہ استغفر اللہ کو اور اللہ کے قرآن کو نبی کو جھوٹا کہہ سکے کہ اس نے کہا تھا نہیں نکلیں گے، ہم نکلیں، لیکن نہیں ہو نہیں سکتا۔ یہ غیب کی خبر پہلے اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، مسلمانوں کو دے دی، یہ نکلیں گے نہیں، اور نہیں نکلے۔ وَلَن قُوتِلُوا وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر لڑائی ہوئی تو یہ ساتھ نہیں لڑیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے۔ کہا تھا نا تم لڑو ہم مدد کریں گے، تم نکلو گے ہم نکلیں گے۔ اگر ان کو نکالا گیا تو یہ نکلیں گے نہیں، اگر لڑائی ہوئی تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لَإِن نَاصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو ان کی اگر وہ مدد کی بھی تو ضرور پیٹھ پھر کر بھاگیں گے۔ فائدہ کیا؟ پہلے تو کریں گے نہیں، اگر کی بھی تو بھاگ جائیں گے، تو مدد کرنے کا فائدہ کیا بھائی؟ تو کریں گے بھی نہیں، کی بھی نہیں۔ ثم لا ینصرون، پھر مدد نہ پائیں گے، نہ یہ پائیں گے نہ وہ پائیں گے، نہ یہودی پائیں گے نہ منافق پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، بے شک ان کے دلوں میں بغض ہے بہت زیادہ تمہارا، من اللہ، اللہ سے بھی، یہ اللہ سے بھی زیادہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، نبی کریم سے ڈرتے ہیں، مجاہدین سے ڈرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ محبوب تمہارا، مومنوں کا، تیرے صحابہ کا، تیرا محبوب ان پہ ڈر ہے، اللہ سے بھی زیادہ یہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ فقیہ لوگ نہیں ہیں، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، نہ سمجھ لوگ ہیں، ان کو حفظ مراتب کا نہیں پتہ۔ فقاہت کیا ہے؟ حق کو حق جاننا اور سمجھ لینا، باطل کو باطل جاننا، باطل کو سمجھ لینا، یہ ہے فقاہت۔ وقت کے اوپر صحیح فیصلہ کرنا، یہ ہے فقاہت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اللہ بھلائی، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، فقاہت عطا فرماتا ہے۔ تو جو فقیہ نہیں ہوتا اس کو دین کی سمجھ نہیں آتی، وہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، لیکن اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا ہے۔ یہ منافق بھی نا سمجھ لوگ ہیں، یہ ان میں فقاہت نہیں ہے، ان میں جو ہے سمجھ نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتے، اچھے کو اچھا نہیں جانتے، برے کو برا نہیں جانتے، حق کو حق نہیں کہتے، باطل کو باطل نہیں کہتے۔ جو فقاہت والا آدمی ہوتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، وہ ایسے گڑبڑ نہیں کرتا، خلط مبس نہیں کرتا، وہ حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب مل کر بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ سارے منافق، سارے یہودی، سارے عیسائی، سارے باطل کٹھے ہو کے بھی آپ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ الا فی قرن محصنۃ، مگر قلعے بند شہروں میں،
ہاں کبھی لڑائی ہوگی تو قلعے بند ہو کے لڑیں گے. او من وراء جدرن، یا پھر یہ دیواروں کے پیچھے. اب یہ ہے ایک ظاہری لڑائی، قلعہ بند ہو کے لڑنا یا دیواروں کے پیچھے لڑنا. ایک ہے باطنی لڑائی، یہ بھی لڑتے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلنے دیتے کون ہمارا دشمن کون ہے اور کیا حملہ کر رہا ہے، کہاں پہ حملہ کر رہا ہے. فرمایا یہ دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یہ چادروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یہ میڈیا کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یہ معیشت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یہ جو ہیں سیاست کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ان کے سامنے یہ ویسے جنگ نہیں کر سکیں گے مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ. یہ باطل، یہ منافق مومنوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. انہوں نے طریقے بدل لیے ہیں، یہ قلعہ بند ہو کے لڑتے ہیں. یہ اب انہوں نے نئے قلعے بنا لیے. ایک تو وہ قلعے ہوتے تھے نا جب جنگ ہوتی تھی تیروں سے تلواروں سے، تو اب کیا، اب تو بم چلتے ہیں، قلعے ہوں یا نہ ہوں، دیواروں کے پیچھے چھپنے کا بھی اب کیا، اب تو مسئلہ ہی نہیں. تو اب انہوں نے نئے قلعے بنائے ہیں جن کو میڈیا کہتے ہیں، جس کو سیاست کہتے ہیں، جس کو منافقت کہتے ہیں. یہ نئے ان کی دیواریں ہیں، نئی ان کی چادریں ہیں، نئی ان کے قلعے ہیں. ان قلعوں کے پیچھے سے لڑتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کون حملہ کر رہا ہے، کہاں پہ حملہ کر رہا ہے، کس پہ حملہ کر رہا ہے. کبھی ایمان پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی دین کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی صحابہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی جو ہیں اولیاء پہ حملہ کرتے ہیں. مسلمانوں کے کبھی کردار پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی ان کے احوال پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی ان کے بوڑھوں پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی ان کے جوانوں پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی بچوں پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی بیماری پھیلا کے کرتے ہیں، کبھی منافقت پھیلا کے کرتے ہیں، کبھی افواہ پھیلا کے کرتے ہیں. یہ نئے قلعے، یہ نئی دیواریں، نام بدل دیے ہیں ان لوگوں نے ان چیزوں کے، اور ان کے پیچھے چھپ کے وہ حملے کرتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون حملہ کر رہا ہے، کہاں سے حملہ کر رہا ہے، کہاں حملہ کر رہا ہے، کس بات پہ حملہ کر رہا ہے. کبھی نمازوں کے خلاف، کبھی قربانیوں کے خلاف، کبھی حجوں کے خلاف، کبھی جہادوں کے خلاف، کبھی صحابہ کے خلاف. تو مختلف انہوں نے طریقے جو ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں. تو فرمایا وہ لڑیں گے لیکن قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے. باسہم بینہم شدید، حالانکہ آپس میں بھی وہ بڑے دشمن ہیں ایک دوسرے کے. یہ دیکھیں جتنے علماء کے خلاف بولتے ہیں سیاستدان، آپس میں کیا دوست ہیں سارے؟ نہیں، آپس میں بھی سارے دشمن ہیں. لیکن دینداروں کے خلاف ضرور بولیں گے، صحابہ کے خلاف ضرور بولیں گے، اہل بیت کے خلاف ضرور بولیں گے، مصطفیٰ کریم کے خلاف ضرور بولیں گے. آپس میں سب بولیں گے لیکن آپس میں بھی کوئی یہ نہیں کہ آپس میں دوست ہیں، آپس میں بھی سارے بکھرے ہوئے ہیں. جب آپس میں لڑتے ہیں تو پھر بھی کسی کی ماں بہن نہیں چھوڑتے، اور جب مسلمانوں کی باری آتی ہے پھر کٹھے ہو جاتے ہیں. کٹھے ہو کے سارے جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کٹھے ہو جاتے ہیں، دین کے خلاف کٹھے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں کتنے مسائل ہیں، مندر پہ کٹھے، گرجے پہ کٹھے، ان کے حقوق پہ کٹھے. لیکن مسلمانوں آپس میں لڑتے رہیں گے، لیکن جب کافروں کی باری آئے گی تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہوگا تو سارے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپس میں بھی لڑتے رہیں گے. آپس میں بھی تحسبہم جمیعا، تم سمجھو گے کہ یہ تو کٹھے ہیں. وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل مختلف ہیں. بظاہر اکٹھے نظر آتے ہیں. آج بھی ملت کفر کو دیکھ لیں، ملت نفاق کو دیکھ لیں، یہ لبرلزم کو دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں سب مسلمانوں پہ حملے کریں گے، علماء پہ حملے کریں گے، دینی لوگوں پہ حملے کریں گے، دین پہ حملے کریں گے، مسجدوں پہ حملے کریں گے. لیکن کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ سارے ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے. بھئی ہمارے خلاف اکٹھے ہیں، آپس میں بھی ایک نہیں ہے. فرمایا ان کے تم سمجھو گے جتھا ہیں یہ سارے اکٹھے ہیں. وقلوبہم شتیٰ، دل ان کے بھی مختلف ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کی اتار کے جو ہے ساری عزت اتار کے پھینک دیتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ بے عقلے لوگ ہیں، ان کو آخرت کا پتہ نہیں، ان کو اچھائی برائی کا پتہ نہیں. ان کو بچپن سے یہی سمجھایا گیا تھا، ان کے اسکولوں میں یہی تعلیم دی گئی تھی کہ تم نے ہمہ حالت دین کی جو ہے دین کی اور دینداروں کی مخالفت کرنی ہے. آپس میں مخالف رہو، لیکن جہاں دین کی بات ہے کہ وہاں اکٹھے ہو جانا ہے. ان کو عقل ہی نہیں ہے کہاں کیا بات کرنی ہے. دیکھ لیا یہ لوگ کب کیسے اسمبلیوں میں کیا کرتے ہیں، اور اخباروں میں کیا کرتے ہیں، ٹی ویوں پہ کیا کرتے ہیں، فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا پہ یہ کیا کرتے ہیں. دیکھ لیا نا ان کی ساری چیزیں. فرمایا اس لیے کہ ان کو عقل ہوتی تو اپنے آپ کو بھی بچاتے، آنے والی نسلوں کو بچاتے، اپنے گئے ہوئے بزرگوں کو بچاتے، اپنے آپ کو بچاتے، اور دین کے اوپر کھڑے ہو جاتے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے. وہ جو یہودیوں منافقوں کی باتیں تھیں ساری آج کل اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں میں آپ دیکھیں گے. کمثل الذین من قبلہم قریبا،
یہ ان کی کہاوت ایسی ہے جیسے ان کے قریب ہی پہلے لوگ گزرے، جتنے لوگ پہلی قومیں جو تھیں گزری، غرق ہوئیں، تباہ ہوئیں، دنیا سے ذلیل و خوار ہو کے نکلے، لیکن فرمایا انہوں نے تو ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے تو اپنے کمائی کا جو تھا وبال چکھ لیا تھا، دیکھ لیا تھا جیسے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ آج بھی دیکھ رہے ہیں جو دین کے خلاف بولتے ہیں، اسی دنیا میں ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کا بڑھاپا دیکھیں، ان کی آخری عمر دیکھیں۔ یہ جتنے بھی بے حیا معاذ اللہ لوگ ہیں کرنے والے، بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، لیکن آخرت ان کی کیسے گزرتی ہے، یہ بڑھاپا ان کا کیسے گزرتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے، تم نے ان کی حالت نہیں دیکھی، اس دنیا میں حالت نہیں دیکھی۔ آخرت کا تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، قبر حشر میں کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانیں گے، لیکن دنیا میں بھی تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کی حالت دیکھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اپنے عمر کا اور اپنے کاموں کا وبال جو تھا وہ چکھ لیا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آخرت میں تو بڑا دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے، كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، ان کی مثال شیطان کی طرح، جو مومن انسان کو کہتا ہے کر گناہ کر، کفر کر، زیادتی کر، چوری کر، زنا کر، لڑائی کر، بغض کر، کینہ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ابھارتا رہتا ہے انسان کو، یہ کر یہ کر یہ کر۔ فلما کافر، جب وہ کفر کر دیتا ہے، جب وہ پکڑا جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے، تو جب یا قیامت کا دن ہوگا، قال انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، پھر ساتھی نہیں، ایسے لوگ ساتھی بنتے بھی نہیں۔ وہ لوگ اور ہیں وحسن اولئک رفیقا، اچھے لوگ اور ہیں جو یہاں بھی کام آتے ہیں دنیا میں بھی اور آخر قبر حشر میں بھی کام آئے۔ یہ شیطان تو یہیں چھوڑ جاتا ہے، کہتا ہے میں تو بھی بری ہوں، میں نے نہیں کیا بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، تو جانے تیرا کام جانے۔ یہ منافقوں کی بھی مثال وہی ہے۔ تو فرمایا وہ جب آدمی کفر کر دیتا ہے، گناہ کر دیتا ہے، تو وہ تو صاف مکر جاتا ہے، قال انی بریء منک، میں تو بری ہوں بھائی تم سے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ارے ظالم، اللہ سے ڈرتا تو مخالفت کیوں کرتا؟ اللہ سے ڈرتا تو حضرت آدم کے ساتھ یہ کیوں کرتا؟ آج تک مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ تو کیا کرتا رہا؟ لیکن وہ فوراً بن جاتا ہے جناب، مسلم بن جاتا ہے، ڈرنے والا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں، اس رب سے ڈرتا ہوں جو ساری کائنات کو پالتا ہے۔ فکان عاقبتہما، ان دونوں کا انجام یہ ہوا کیا، انہما فی النار، وہ شیطان اور شیطان کو ماننے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور دونوں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دنیا بڑی میٹھی لگتی ہے، دنیا کی دولت بڑی میٹھی لگتی ہے، دنیا کی دولت کے لیے، یہ بڑی بڑی تنخواہوں کے لیے، یہ بڑے بڑے عہدوں کے لیے کتنے لوگ ہیں جو دین کے خلاف بولتے ہیں، جو شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں، شیطان کی راہ پہ چلتے ہیں، لیکن پھر ایک دن آئے گا کہ جب پکڑ ہوگی تو پتہ چلے گا۔ فرمایا یہ دونوں، شیطان اور شیطان کا ماننے والا، دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ہے ظالموں کی جزا، شیطان اور شیطانیوں کی جزا، شیطان اور شیطان ماننے والوں کی جزا، دنیا میں بھی ذلیل، قبر حشر میں بھی ذلیل ہوں گے۔